بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے جملہ انشائیہ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بدا کے جملہ انشائیہ آست، جان لیجئے کہ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائل شرع کہ اس کے کہنے والے کو بصدق و کذب، سچ اور جھوٹ کے ساتھ صفت ناتوا کرد موصوف نہ کیا جا سکے، وآ بر چند قسم است اور وہ چند قسموں پر ہے۔ امر چوں اضرب، امر جیسے اضرب، امر کہتے ہیں جس فعل کے ذریعے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، حکم دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں تو امر جو ہے وہ جملہ انشائیہ کے تحت آتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر اس مثال کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اضرب کو مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ جملہ ہے اور جملہ انشائیہ ہے۔ اولاً دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ بھی ہے یا نہیں۔ تو جملے کی تعریف جو ہم نے اس کتاب میں پڑھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب ہم نے دیکھا تو جملے کی تعریف وہی ہے جو مرکب مفید کی ہے کہ کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ تو اضرب جب کہنے والے نے کہا تو ہم کو طلب معلوم ہوئی کہ اس کا معنی ہے تو مار، تو ہم کو ایک چیز کی طلب ریکویسٹ معلوم ہوئی یا جو ہے آرڈر معلوم ہوا کہ تو مار، کہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے پیٹنے کا۔ تو طلب تو معلوم ہو گئی، تو جملہ تو ہے، یہ ہے۔ پھر کہا کہ جملہ ہے اور جملے کی دو قسمیں جو ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، ان میں سے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ تو جب اضرب کہا تو کیا ہم اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ ہم سے کہہ رہا ہے تو مار۔ تو یہ تو مار جو ہے اس میں خبر نہیں ہے بلکہ طلب ہے، اور طلب میں سچ جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو امر جو ہے وہ جملہ بھی ہے اور جملہ انشائیہ ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے جملہ انشائیہ کی تعریف کے بعد اس کے اقسام بیان کرتے ہوئے پہلی قسم بیان کی امر کی، کہ امر جو ہے وہ جملہ انشائیہ میں آتا ہے۔ تو جہاں بھی امر کا صیغہ ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا، جیسے قرآن کریم میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ فنی اعتبار سے کچھ بھی ہو لیکن نحوی اعتبار سے وہ امر کا صیغہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اہدی امر ہے تو وہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ نہیں، اور دوسری قسم ہے نہیں جس کے وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے، تو یا جس میں کسی کام سے روکا جائے، چوں جیسے لا تضرب تو مت مار، تو اس میں بھی وہی وضاحت ہوگی کہ یہ جملہ ہے اور جملہ انشائیہ ہے۔ تیسری قسم ہے استفہام، جیسے حل ضرب زیدن، کیا زید نے مارا، تو ضرب زیدن یہ جملہ خبریہ تھا لیکن اس سے پہلے حرف استفہام آ گیا تو یہ جملہ انشائیہ ہو گیا۔ تو ہر وہ جملہ جس میں حرف استفہام ہو یا اس میں استفہام ہو یا معنی استفہام ہو، جس جملے میں وہ جملہ انشائیہ ہو جاتا ہے۔ اور استفہام کو اس طرح سے سمجھے کہ کوئی سوال کیا جائے، جس جملے کے ذریعے کسی چیز کو پوچھا جائے۔ تو فرماتے ہیں چوتھی قسم ہے تمنی۔ تو تمنی کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں تمنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے حصول کی محبت، یعنی کسی چیز کو آپ چاہتے ہیں، چاہیں اس کے حصول کی امید ہو یا نہ ہو، تو اس کو بیان کرنے کے لیے جو جملہ آتا ہے اس کو تمنی سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ تمنی بھی جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے ہے۔ فرماتے ہیں جیسے لیتا زیدن حاضرن، کاش زید حاضر ہوتا۔ پانچویں قسم ہے ترجی۔ تو فرماتے ہیں ترجی چوں جیسے لعل امرا غائب، شاید کہ امر غائب ہے۔ تو فرماتے ہیں ترجی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پسندیدہ معاملہ ہو یا کوئی ناپسندیدہ معاملہ ہو، اس کی امید کرنا جس کے حصول پر وثوق نہ ہو، یقین نہ ہو کہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ترجی کی مثال ہے کہ شاید کہ امر غائب ہے۔ اور اگلی قسم ہے عقود۔ عقود کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں چوں بعتو واشتریتو، بعتو واشتریتو، اس کو سمجھ لیجئے۔ حالانکہ یہ کتاب جو ہے یہ کیونکہ مبتدی طلباء کے لیے ہیں تو اس کو پوری طریقے سے سمجھنا مبتدی طلباء پر دشوار ہوگا، اس لیے اس کتاب کی طرف بس اتنا اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے، اور جب یہ کتاب یاد ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلی کتابوں میں جب انہی اسباق کو، انہی چیزوں کو ہم پڑھیں گے تو طلباء پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔
خیر جتنا بھی ہو سکتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقود جیسے بیتو واشتریتو، تو فرماتے ہیں عقود جو ہے یہ عقد کی جمع ہے، اور عقد کے معنی آتے ہیں ایجاب و قبول کے۔ جب خرید و فروخت ہوتی ہے نا، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ان میں سے ایک کہتا ہے بیتو، دوسرا کہتا ہے اشتریتو، تو یہ دونوں جملے جب بولے جاتے ہیں خرید و فروخت کے وقت تو ان کو عقود کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں یہ دونوں جملے جملہ انشائیہ کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے تو یہ جملہ انشائیہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں، آگے ہے ندا، کہ ندا جملہ ندائیہ جو ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشائیہ کے تحت داخل ہوتا ہے، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ اگلی قسم ہے عرض، جیسے الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، کیا تو ہمارے پاس نہیں اترے گا کہ